قصیدے کے 44 اشعار کی ہم تشریح کر چکے تھے اور باقی جو اشعار بچے ہیں اس میں ان کی تشریح ہم آج کریں گے، یعنی 45واں جو شعر ہے اسے ہم شروعات کرتے ہیں۔ خانہائے چشم میں بھی پتلیوں کا رقص ہے جو منظور نظر سب کو تماشا رقص ہے۔ اس خوشی کی وجہ سے ہر چیز رقص کر رہی ہے، یہاں تک کہ چمن کے صحن میں جو طاؤس ہے وہ بھی رقص کر رہا ہے، پرندے بھی رقص کر رہے ہیں۔ کس خوشی میں؟ یعنی جو شہزادہ ہے وہ صحت یاب ہو چکا ہے، اس خوشی میں۔ طاؤس اور پرندے ہی نہیں، خانہائے چشم میں، یعنی چشم کا جو گھر ہے، آنکھ جو مطلب پتلیوں کے لیے آنکھ ایک گھر ہوتا ہے، یعنی پرندے تو کر ہی رہے ہیں، پرندوں کے علاوہ جو بے جان چیز ہیں وہ بھی رقص کر رہی ہے، یہاں تک کہ جو آنکھیں کی پتلیاں ہیں وہ بھی آنکھوں میں رقص کر رہی ہیں۔ یعنی کہ اسی خوشی کے عالم میں آنکھوں میں بھی پتلی رقص کر رہی ہے، یعنی کہ تمام ہی لوگ اپنے اپنے طریقے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارا ممدوح صحت یاب ہوا ہے، یعنی اسی خوشی میں ساری چیزیں رقص کر رہی ہیں۔ چھوٹی آتش بازی ایسی جس کی گلکاری کو دیکھ رات کو کہتے تھے آپس میں ثریا و سہا، ستارے جو ہوتے ہیں ثریا و سہا دو ستاروں کے نام ہیں، یعنی اس وقت ایسی گلکاری پھوٹی، یعنی خوشی کی جو گلکاری ہے، خوشی کی جو آتش بازی ہے، ایسی گلکاری کو دیکھ کر جو ثریا سہائیں وہ بھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ ثنا آتش باز پر حیرت زدہ ہوتی ہے عقل، سنگ پارس سے کہیں بارود کو پیسا تھا کیا۔ ثنا آتش باز یعنی کاریگر، آتش باز جو آتش کا جو کاریگر ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ سنگ پارس سے کہیں بارود کو پیسا تھا کیا، آتش باز کی کاریگر پر عقل سخت حیرت زدہ ہوتی ہے کہ کیا اس نے بارود کو پارس پتھر سے پیسا تھا کہ آتش باز اتنی دلکش ہو گئی اور سنہرے پھول جھڑ رہے ہیں، یعنی اس کی کاریگری پر حیرت ہو رہی ہے، آتش باز کی کاریگری پر۔ جو ثریا اور سہا آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کہیں جو کاریگر ہے اس نے اس بارود کو پتھر سنگ پتھر یعنی پارس کا جو پتھر ہوتا ہے اس سے تو نہیں پیسا تھا جس سے اتنے سنہری جو پھول جھڑی ہے، اتنے سنہری گلکاری ہو رہی ہے۔ ہو گئی تاثیر جس کی یہ کہ ہر گل ریز سے ریزۂ فولاد نکلے بن کے گلہائے طلا۔ اور اس آتش بازی کی گلریزی نے، جو کہ آتش باز نے لوہے کے ریزوں سے تیار کی تھی، اپنی تاثیر بدل لی، یعنی کہ پارس پتھر سے پسنے کی وجہ سے وہ لوہے کے ریزے سے سونے کے ورق بن گئے۔ ہو گئی تاثیر جس کی یہ کہ ہر گل ریز سے ریزۂ فولاد یعنی لوہا نکلے بن کے گلہائے طلا، گلہائے طلا یعنی سونا، یعنی اس کی تاثیر بالکل ہی الٹی ہو گئی، جو لوہے کے ریزے نکلنے چاہیے تھے وہاں سونے کے ریزے نکلنے لگے۔ گنج چھٹتے تھے ستاروں کے نجیب انداز سے، ماہ پاروں کا تھا گویا خندۂ دندانما، ماہ پارے چاند کے ٹکڑے۔ تو اس آتش بازی میں ستاروں کے خزانے بڑے نجیب یعنی اچھے انداز سے چھوڑے جا رہے ہیں، گویا کہ یہ آتش بازی کے ستارے نہیں بلکہ چاند کے ٹکڑے مسکرا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ منہ ہے کیا جو رنگ سے مہتاب کے ہمتاب ہو، منہ ہے کیا جو رنگ سے مہتاب یعنی چاند، ہمتاب یعنی برابر، گازا سے ہر چند چمکے رنگ روئے محلو کا۔ گازا وہ پاؤڈر ہوتا ہے جو خوبصورتی کے لیے چہرے پر لگایا جاتا ہے، اس کو ہم اپٹن بھی کہہ سکتے ہیں۔ روئے یعنی چہرہ، محلو کا یعنی چاند سی صورت والا۔ اپنے ممدوح کے منہ کی تعریف کر رہے ہیں شاعر یہاں پر اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مہتاب کی مانند روشن اور خوبصورت ہے، اور چہرے کی صفائی کے لیے جو اپٹن ملا اور اس سے تو چہرہ اور زیادہ روشن اور حسین ہو گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مہتاب یعنی مطلب چاند کے برابر ہے یا بلکہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ برج سے جو اڑ کر ہوئے قندیل سب زیر فلک، برج تھے جتنے فلک پر سب کو روشن کر دیا۔ برج مطلب برج یعنی ستارے، اور ایک برج کا مطلب ہوتا ہے غبارے۔ تو
ستارے آسمان پر رات میں روشن ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلک پر جتنے بھی برج ستارے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ممدوح کے رخ روشن سے مستعار لے کر، یعنی حسن جو ہے وہ مستعار لے کر چمک رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو ممدوح ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے وہ خوبصورتی یا حسن ادھار لے کر چمک رہے ہیں، جبکہ ستارے آسمان پر رات کو چمکتے ہیں۔ فی الحقیقت یہ وہ سعدی ہے کہ اس کے روبرو جشن جمشیدی کا کچھ مطلق نہیں رتبہ رہا، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ جمشید کے جشن کی بھی کوئی اہمیت نہیں ان کے شہزادے کے صحت یاب ہونے کی خوشی کے۔ ہے زبان خاماں عاجز آگے بس تعریف میں جو کہ کہتا ہے اٹھا کر ذوق میں دستے دعا۔ یہ مقطع کا شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور ذوق یعنی محمد ابراہیم ذوق کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک ذوق تو دوسرا جو ہے شوق۔ ہے زبان خاماں، خاماں یعنی قلم، ان تمام خوبیوں کے بیان کرنے کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ اب میرا قلم مزید کچھ لکھنے سے قاصر ہے، اس لیے بڑے شوق سے ذوق خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ذوق کہتا ہے اٹھا کر ذوق یعنی شوق میں دستے دعا یعنی ہاتھ کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، رکھے صحت سے ہمیشہ شافی مطلق تجھے جو تیرے بدخواہ ہوں وہ رنج میں ہوں مبتلا، کہ اے اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ شفائے مطلق سے سرفراز اور صحت مند رکھے، اور تمہارے جو بدخواہ ہیں یعنی برا چاہنے والے ہیں ان کو تمہاری صحت کے ذریعے سے رنج و غم میں مبتلا رکھے۔ یعنی شاعر نے جب اتنی ساری تعریفیں اپنے بادشاہ کی خوشی میں، مسرت میں، یا ان کے صحت یاب ہونے کی خوشی میں اتنی ساری تعریفیں جب کر لی، اور بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شہزادے، اے ممدوح، اب میرا جو قلم ہے، میرا جو پین ہے وہ لکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اب میں بس دعا کرنا چاہتا ہوں کہ تو ہمیشہ صحت یاب رہے، صحت مند رہے، کبھی بیمار نہ ہو، اور جو تیرے بدخواہ ہیں، جو تیرا برا چاہنے والے ہیں وہ رنج میں مبتلا ہوں۔